الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته أجمعين. ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقہ اسلامی کی معروف کتاب المغنی کا مطالعہ جاری ہے. اس سلسلے کی آج 12ویں نشست ہے، یعنی 12واں سیشن ہے ہمارا، یا ہمارے اس پوڈ کاسٹ کی کہہ لیں کہ 12ویں ایپیسوڈ ہے، 12واں ایپیسوڈ ہے. تو امام ابن قدامہ المغنی رحمہ اللہ کی کتاب، امام ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ کی کتاب المغنی کا مطالعہ ہم سبکن کر رہے ہیں حضرت. اور کتاب الطہارہ کا پہلا چیپٹر زیر مطالعہ ہے. آج ہم جو فصل اس چیپٹر کی پڑھنے جا رہے ہیں وہ الماء العاجن کے بارے میں ہے. فصل والماء العاجن، امام ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ نے اس فصل میں اس پانی کے مسائل بیان کیے ہیں جو ایک ہی جگہ پر طویل مدت تک کھڑے رہنے کی وجہ سے کسی حد تک متغیر ہو گیا ہو، یعنی اس کے رنگ یا بو میں یا ذائقہ میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہو. ایک ہی جگہ پر پانی کسی تالاب وغیرہ میں، کسی جوہر میں، کسی جھیل میں پانی ایک جگہ کھڑا ہو اور وہاں کھڑے رہنے کی وجہ سے پانی کا رنگ یا ذائقہ یا اس کی بو تبدیل ہو گئی ہو، تو ایسے پانی کو الماء العاجن کہتے ہیں. اگر ہم اس کو تھوڑا سا سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ یہ جو الماء العاجن ہے اس میں تغیر پیدا کیوں ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز اس میں ملتی بھی نہیں، نہ بھی ملے، مٹی نہ ملے یا کوئی اور چیز ایسی نہ ملے، لیکن اس کے باوجود اس پانی کے ایک ہی جگہ کھڑے رہنے کی وجہ سے اس میں جو تغیر پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر ایک خاص قسم کی اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے، پانی کسی حد تک بدبودار ہو جاتا ہے. جو نارمل پلین واٹر ہے اس جیسی بو، یعنی بے بو وہ نہیں رہتا. عام پانی کی صرف یہ ہے وہ بے بو ہے، آرڈر لیس ہے. لیکن جب پانی ایک جگہ کھڑا رہتا ہے تو اس کی جو بو ہوتی ہے اس میں کسی حد تک تغیر واقع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو اس کے رنگ میں بھی تغیر واقع ہو جاتا ہے ایک جگہ کھڑے رہنے کی وجہ سے، یا ذائقے میں ہلکی سی کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے پانی سے طہارت حاصل کرنا، وضو یا غسل کرنا، اس بارے میں شریعت نے ہمیں کیا احکام دیے ہیں، اس کے بارے میں اہل علم کا اتفاق ہے کہ ایسے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم سائنٹیفکلی یہ دیکھیں کہ ایسے پانی میں بو پیدا کیوں ہوتی ہے، یا اس کے رنگ یا ذائقے میں تبدیلی کیوں واقع ہوتی ہے، تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پانی کے اندر جو نباتات اگتی ہیں وہ جب گلنے سڑنے کے عمل سے گزرتی ہیں، یعنی جب اس میں ڈیکمپوزیشن کا عمل ہوتا ہے، تو مائکرو آرگنزم جیسے بیکٹیریا وغیرہ اس پر اپنا عمل کرتے ہیں، یعنی اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں.
تو اس کے نتیجے میں میتھین گیس یا اس سے ملتی جلتی کچھ اور گیسیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر پانی کے اندر آکسیجن کی بھی کمی ہو جائے، خاص طور پر جو نچلی تہیں ہیں پانی کی، تو وہاں پر بیکٹیریا جو ہیں وہ این ایروبک بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ این ایروبک بیکٹیریا جو ہے وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو آکسیجن کے بغیر سانس لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرنے کے بجائے سلفر ڈائی آکسائڈ پیدا کرتے ہیں۔ عام طور پر ریسپریشن کے عمل میں یہ ہوتا ہے کہ آکسیجن جو ہے وہ لیونگ آرگنزم اندر لے کے جاتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ باہر نکالتے ہیں، لیکن جو انیروبک بیکٹیریا ہیں وہ آکسیجن کم مقدار میں جب ان کے جسم میں داخل ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرنے کے بجائے سلفر ڈائی آکسائڈ پیدا کرتے ہیں، جو کہ ایک بدبودار گیس ہے اور اس میں گندے انڈوں جیسی بو پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اس طرح کی مختلف بدبودار گیسیں گلے سڑنے کے عمل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اس پانی میں بخارات کے ساتھ باہر نکلتی ہیں، تو جب وہ گیسز اس پانی میں سے خارج ہوتی ہیں بخارات کے ساتھ تو ایسے لگتا ہے کہ وہ پانی میں سے بو آ رہی ہے، وہ پانی بدبودار ہو گیا ہے۔ ایسے ہی پانی کو الماء العاجن کہا جاتا ہے۔ تو اس پانی کے بارے میں اہل علم کا یعنی فقہاء اسلام کا اتفاق ہے کہ ایسے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نیچرل ہے۔ یہ جو پروسیس سارا ہوتا ہے یہ نیچرلی ہوتا ہے، اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے کیونکہ یہ اوائڈیبل ہے، ان اوائڈیبل ہے، تو اس وجہ سے شریعت نے ایسے پانی سے وضو اور غسل کرنے کی اجازت دی ہے۔ قال عبد المنذر اجمع كل من نحفظ قوله من اهل العلم على ان الوضوء بالماء العاجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، کہ امام عبد المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن علماء کا جو اقوال ہم تک پہنچے ہیں ان سب کا اس پر اتفاق ہے، ان سب کا اس پر اجماع ہے کہ پانی جو ایک ہی جگہ سے کھڑا رہنے کی وجہ سے کچھ بدبودار ہو جائے یا اس کا رنگ بدل جائے یا اس کا ذائقہ بدل جائے تو ایسے پانی سے، شرط یہ کہ وہ پانی کا یہ جو بدبودار ہونے ہیں یا بد ذائقہ ہونے ہیں وہ نجاست ملنے کی وجہ سے نہ ہو، یہ شرط ہے کہ اگر نجاست ملے بغیر پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے ایک جگہ پہ اسٹیگننٹ رہنے کی وجہ سے اس میں بو پیدا ہو جائے یا اس کا ذائقہ بدل جائے یا رنگ کسی حد تک بدل جائے تو ایسے پانی سے وضو کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ حلت فی جائز غیر نجاست حلت، یعنی جس میں کوئی نجاست حل نہ ہوئی ہو، مکس نہ ہوئی ہو، تو اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے اور اسی طرح غسل کرنا بھی جائز ہے۔ غیر ابن سیرین، ہاں امام ابن سیرین رحمہ اللہ جو ہیں ان کا اس میں اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں انہ کریہ ذالک، کہ وہ اس کو مکروہ سمجھتے تھے کہ ایسے پانی کو وضو یا غسل کے لیے استعمال کیا جائے، تو ایسے پانی کو امام ابن سیرین جو ہیں وہ مکروہ سمجھتے تھے، لیکن ان کے علاوہ جو جملہ فقہاء اسلام ہیں، امام فقہاء اسلام ہیں، وہ اس کی عام اجازت دیتے ہیں، ایسے پانی سے وضو اور غسل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ وہ امام ابن قدامہ فرماتے ہیں وقول الجمہوری اولا، اور جو جمہور کا قول ہے یعنی جمہور فقہاء اسلام ہیں ان کا اس بارے میں جو قول ہے وہ اولا ہے، یعنی راجح ہے۔ فإنه یروى، اب امام ابن قدامہ رحمہ اللہ اس قول کی دلیل بیان کرتے ہیں، اس کے جواز کی دلیل بیان کرتے ہیں۔ فإنه یروى ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توضع من بئر كأن ماءه نقاءة الحناء
بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے، یعنی یہ حدیث ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے کنویں سے وضو فرمایا جس کے پانی کا رنگ مہندی جیسا ہو گیا تھا، جیسے مہندی کی سرخی ہوتی ہے، مہندی کی یعنی کہ رنگ کی جو سرخی ہاتھوں پہ چڑھتی ہے یا بالوں پہ چڑھتی ہے، اس طرح کا رنگ جو ہے وہ پانی کا ہو گیا تھا، کنویں کا اور کنویں کا پانی اس طرح کا ہونے کی وجہ سے اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے وضو کیا، وضو فرمایا، تو ظاہر ہے کہ جو پانی کا جو تغیر ہوا تھا وہ پانی وہاں پر کھڑے رہنے کی وجہ سے ہوا تھا، یعنی امکان یہ ہے کہ وہ پانی جو ہے اس میں سے کنویں میں سے زیادہ عرصہ نکالا نہ گیا ہو، جس کی وجہ سے پانی وہاں پر جو پانی باہر نکل چکا تھا جو نیچے اس کے کنویں کے نیچے جو کہتے ہیں پانی کا جو پہلے کو فوارہ ہوتا ہے، اس کے نیچے سے جہاں سے پانی نکلتا ہے جسے سپرنگ کہتے ہیں، پانی کا چشمہ، تو پانی کا چشمہ جو ہے، پانی کے چشمہ عام طور پر کنویں کے نیچے ہوتا ہے، وہ اس میں سے جو پانی نیچے سے نکل کر وہاں جمع ہو چکا تھا کنویں میں، وہ کچھ عرصے تک کھڑا رہنے کی وجہ سے اس کا رنگ حنا کی طرح یعنی مہندی کی طرح جو ہے وہ سرخی مائل ہو گیا تھا، تو لیکن ایسے پانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو پانی کھڑا رہنے کی صحیح متغیر ہو گیا ہو اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، غسل کرنا جائز ہے، بلے انہ تغیر من غیر مخالطۃ فاشبہ المتغیر بالمجاورۃ، تو وہ فرماتے ہیں کیونکہ بلے انہ تغیر من غیر مخالطۃ، یعنی اس میں کوئی چیز حل نہیں ہوئی، ڈیزالو نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے رنگ اس کا تبدلہ ہو، یعنی جو پانی کی رنگت کا بدلنا ہے وہ اس میں کسی شے کے ڈیزالو ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا، لہذا اشبہ المتغیر بالمجاورہ، تو یہ اس پانی سے مشابہت رکھتا ہے جو کسی طاہر چیز کے پانی میں ملنے سے اس کا رنگ یا بو اضا کا بدلا ہو مگر وہ چیز اس میں ڈیزالو نہ ہوئی ہو، جیسے کافور وغیرہ یا اس طرح کی دوسری چیزیں، خود قماری، تو اگر یہ جو ہے پانی کا رنگ بو یا ذائقہ ایک جگہ کھڑے رہنے کی وجہ سے بدل جائے تو ایسے پانی سے وضو اور غسل کرنا یا اس پانی کو طہارت کے اور مقاصد کے لیے استعمال کرنا، پانی کپڑے دھونے کے لیے استعمال کرنا، کپڑے کی نجاست دور کرنے کے لیے استعمال کرنا، یا بدن کی نجاست دور کرنے کے لیے استعمال کرنا، یا استنجے کے لیے استعمال کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ اگلی فصل جو ہے اسی متغیر پانی کے حوالے سے ہے، وہ فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ عَلَى الْعُضْوِ طَاهِرٌ كَالزَّعْفَرَانِ وَالْعَجِينِ، کہ اگر کسی عضو پر یعنی اعضاء میں سے کسی عضو پر ہیومن آرگنز پر کوئی پاک شے پڑی ہوئی ہو، جیسے زعفران یا آٹا پڑا ہو، اپنی ہاتھوں پر یا بدن پر زعفران پڑا ہو یا زعفران کے اثرات ہوں، یا آٹا پڑا ہوا ہو ہاتھوں پر، چہرے پر یا کسی بھی جسم کے عضو پر، اور اس آٹے کو یا زعفران کو دھونے کے لیے پانی استعمال کیا جائے اور وہ پانی جلد کے اوپر ہی اس عضو کے اوپر ہی متغیر ہو جائے، تو اس تغیر کو جو ہے وہ پانی کی طہوریت کے اوپر کوئی دخل نہیں ہوگا، یعنی کہ اس سے پانی کی طہارت اور طہوریت، پاک کرنے کی صلاحیت متاثر نہیں ہوگی، یعنی ہاتھوں پر یا منہ پر یا جسم کے کسی حصے پر زعفران یا آٹا یا اور کوئی اس طرح کی پاک شے لگی ہوئی ہو اور جب آپ اس کو دھونے لگے تو بدن کے اوپر ہی اس عضو کے اوپر ہی وہ پانی بدن کے اوپر ہے وہ جو ظاہر متغیر ہوتا ہے، ایک دفعہ اس پانی جب وہ شے اس پانی کے اندر ملتی ہے جو بدن پہ پڑتا ہے یا اعضاء پہ پڑتا ہے تو پہلی دفعہ تو وہ متغیر ہو جاتا ہے، تو اب اس طرح کا جو تغیر ہے وہ پانی پر اثر انداز نہیں ہوتا،
اس طرح کے تغیر سے پانی کی طہوریت زائل نہیں ہوتی، پانی کی پاک کرنے کی صلاحیت ختم نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں لم یمنع حصول الطہارۃ بھی، ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا منع نہیں ہے، لأنہ تغیر فی محل التطہیر، لأنہ تغیر فی محل التطہیر، کہ کیونکہ یہ جو تغیر ہے یہ مقام طہارت کے اوپر ہوا ہے، یعنی جس چیز کو ہم پاک کرنا چاہ رہے ہیں، سوری جس چیز کو صاف کرنا چاہ رہے ہیں، جس چیز کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں، اگر اس بدن کے اوپر یا اس کے اوپر پانی متغیر ہو جاتا ہے تو اس سے پانی کی پاک کرنے کی صلاحیت متاثر نہیں ہوتی، یہ پانی پاک ہے اور اس سے پانی جو ہے پانی سے طہارت درست ہے۔ اشبہ مالو تغیر الماء الذی تزال به النجاسۃ فی محلها، اشبہ یہ مشابہ رکھتا ہے یہ پانی جو ہے، یعنی یہ جو متغیر پانی آرگنز کے اوپر ہے، اعضاء کے اوپر ہے، متغیر ہے۔ اشبہ مالو تغیر، مالو تغیر الماء الذی تزال به النجاسۃ فی محلها، یہ بھی ایسے ہی پانی ہے کہ جیسے جب نجاست کو دور کرتے ہیں ہم اس کے محل سے، یعنی مقعد سے نجاست دور کرتے ہیں جب ہم، تو اس جگہ پر جو پانی متغیر ہوتا ہے تو اس سے مزید نجس نہیں ہوتا جسم، تو اس لیے یہ بھی جو پانی ہے وہ چونکہ اس میں پاک ہے کہ پانی سے ملنے سے مقام طہارت پر یا اس جو جسم کو یا بدن کو یا اعضاء کو جن کو دھویا جا رہا ہے ان کے اوپر چونکہ یہ تغیر واقع ہوا ہے، اسکن کے اوپر ہی پانی متغیر ہوا ہے، تو اس لیے ایسے تغیر سے پانی کی پاک کرنے کی صلاحیت متاثر نہیں ہوتی، وہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ جیسا کہ نجاست کے مقام پر جب اسے دھویا جاتا ہے تو اس سے بھی پانی متغیر ہو جاتا ہے، لیکن وہ متغیر پانی جو ہے جسم کے اوپر لگا ہونے، جب تک وہ جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ نجس شمار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ محل تطہیر پر ہے، واللہ عالم۔ تو ناظرین اکرام، یہ فصل مکمل ہو گئی ہے، تو مسئلہ نمبر 1 امام ابو القاسم عمر بن حسین الخرقی رحمہ اللہ نے المختصر میں شروع کیا تھا۔ پہلا مسئلہ کہ جو ماء مطلق ہے وہ پانی ہے جو اپنی خلقت پر قائم ہے، اور جو کسی اور چیز کی طرف جب اگر اس میں کوئی پانی پاک شے نہ ملی ہوئی ہو بشرطے کہ اس کی طرف وہ منسوب ہو جائے، کہ اگر اس میں کوئی شے ملی ہوگی اور اس کی طرف اس کی اضافت ہو جائے گی، اس کی طرف وہ منسوب ہو جائے گی، اس چیز کی طرف وہ پانی منسوب ہوگا یا اس کی طرف اضافت ہوگی، جیسے ماء زعفران یا عرق گلاب وغیرہ، تو اس صورت میں پانی جو ہے وہ ماء مطلق نہیں رہے گا۔ اس مسئلے کا سارا ہم نے اب تک بیان پڑھا ہے، یہ مسئلہ نمبر 1 یہاں پر مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے نشست میں انشاءاللہ ہم مسئلہ نمبر 2 کا آغاز کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی مجلس میں جو بھی اچھی باتیں ہوئی ہیں، جو بھی باطل فاری اچھی تھیں، یعنی اس میں جو بھی حق بیان ہوا ہے ہمیں اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے انجانے میں یا لا علمی میں، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے معاف فرمائے اور مجھے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔